نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ قرآن ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور روایت آقا کریم نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں ایک قرآن ہے، فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، تو تمہیں گمراہی سے بچانے والی شے تو قرآن ہے۔ اب مومنوں کا قرآن سے کیسا تعلق ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن دیکھ کر پڑھنا آتا ہے؟ قرآن فقط اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کی تلاوت کی جائے، تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن قرآن کے نزول کا مقصد فقط تلاوت نہیں ہے۔ قرآن تو آپ کے سینے کے اندر نور پیدا کرتا ہے، قرآن آپ کو جینے کا شعور دیتا ہے، قرآن آپ کو اپنی زندگی سنوارنے کا شعور دیتا ہے، اپنے معاشرے کو سنوارنے کا شعور دیتا ہے۔ کتنے لوگ جنہیں قرآن دیکھ کر پڑھنا آتا ہے، اور پھر جنہیں دیکھ کر پڑھنا آتا ہے ان میں کتنے ہیں جو قرآن کی روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرتے ہیں؟ رمضان مبارک میں تو مقابلہ ہو جائے، کتنے قرآن پڑھے ہیں؟ پورا سال قرآن غلاف کے اندر بند کر کے گھر کی زینت بن کے اوپر پڑا رکھا رہتا ہے۔ کتنے وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے تو پھر وہ قرآن کو پڑھتے ہیں؟ پھر اور تعداد کم ہو جائے گی۔ پھر وہ کتنے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن فقط پڑھتے ہی نہیں، قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن ان سے کلام کرتا ہے، قرآن انہیں ہدایت دیتا ہے۔ وہ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ کچھ قرآن سے رہنمائی لے، کچھ قرآن سے سیکھے، کچھ قرآن سے سمجھے۔ کتنے ہیں جو اس طرح سمجھتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں؟ اور پھر یہ تعداد اور کم ہو جائے گی۔ اور پھر کتنے ایسے ہیں جو قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں اور وہ قرآن حقیقت میں عملی ان کی زندگیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ قرآن آتا بھی ہے، قرآن سمجھتے بھی ہیں، پھر جو قرآن سمجھ لیا ہے وہ قرآن عملی صورت میں ان کی زندگیوں میں کتنا نظر آتا ہے۔ پھر ہم شکوہ کریں کہ آج مسلمانوں کے حال ایسے ہیں، ہمارے آج حوال ایسے ہیں۔ اللہ رب کائنات نے فرما دیا یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ تمہارے ظاہر کو بھی نور سے بھر دے گی، تمہارے باطن کو بھی نور سے بھر دے گی۔ احباب ذی وقار، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن پاک سے اپنے تعلق کو زندہ کیا جائے۔ قرآن پاک نہ صرف اس کی تلاوت کی جائے بلکہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور اگر سارے کے سارے قرآن کو سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں اور اس کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیں، ذاتیات کی نفی کر دیں، ذاتی مفادات کو پسے پشت ڈال کر قرآن سے رہنمائی لیں، تو احباب ذی وقار کچھ بعید نہیں ہے کہ جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم پر رحم فرما دے۔ اللہ رب کائنات کی پاک بارگاہ میں دعا ہے وہ رب کریم ہمیں قرآن کا فیضان عطا فرمائے۔